رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، جس میں طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کیوں تھے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے دن ہجرت کی کہانی ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بار بار کہتے تھے کہ بہت جلد پورا عرب مسلمانوں کے تابع ہوگا اور رومن اور پرشین امپائرز پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس پر مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑاتے اور بھی زیادہ ظلم کرتے۔ لیکن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ مکہ کے دو اسٹرانگ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا کہ نہ کوئی کچھ ان سے خریدے گا، نہ ان کو کوئی کچھ بیچے گا، اور نہ ہی کوئی ان سے رشتے بنائے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان مکہ کے سائیڈ میں شعبی ابی طالب میں رہنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بائیکاٹ بنو ہاشم کے مسلمانوں سے نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان سے تھا، جس میں مسلمان کافر سارے تھے سوائے ایک شخص کے، ابو لہب۔ اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان میں کھانے کی جگہ پتے اور چمڑا بھی کھایا گیا، کیونکہ مکہ پورا ریگستان تھا۔ یہاں پر جتنی بھی خوراک کی چیزیں آتی وہ باہر سے ہی امپورٹ کی جاتی تھی، اور جیسے ہی کوئی قافلہ مکہ پہنچتا تھا، مکہ کے سارے باقی کے قبیلے پورا خوراک کا سامان خرید لیتے تھے، اور پھر بنو ہاشم کو اس میں سے ایک بھی چیز لینے نہیں دیتے تھے۔ آخر مکہ والوں نے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سب سے بڑے سپورٹرز ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسے۔ اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا نیا سردار ابو لہب بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود مکہ میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب نے سردار بنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی سٹیزن شپ ختم کر دی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل بھی سیف نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلانا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا۔ آخر نبوت کے 10 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا کہ آپ مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 100 کلومیٹر کا راستہ بالکل پیدل طے کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سارے بڑوں سے ملے اور سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور سب نے کہا کہ آج کے بعد طائف کبھی واپس نہ آنا۔ طائف میں 10 دن گزارنے کے بعد جب کوئی پروگریس نظر نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئے، تو راستے میں طائف کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایک باغ میں پہنچے جو مکہ کے ایک شخص کا تھا۔ یہ دیکھ کر آخر طائف والوں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ باغ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن قطبہ اور شیبہ کا تھا، لیکن انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو خون سے بھرا دیکھ کر ترس آیا، تو انہوں نے اپنے کرسچن غلام سے ان کی طرف کچھ انگور بھجوائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا ہے، لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہاں اگر ہم ایک بات سوچیں کہ اللہ کو تو فیوچر پاس سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے، اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طائف کے واقعے کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے۔ جیسے ہی وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غم بھلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نینوا سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا کہ اچھا، تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سب سے دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے قطبہ اور شیبہ نے کہا، لو، ہمارا یہ غلام بھی گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی مسلمان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صاف ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ میں رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح ہم آج کل دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم ابن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے برے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہ پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن اس سب سے بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات نہ مانو۔ طائف کے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہے جن کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے بتا رہے ہیں؟ اب یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پچھلے 1000 سال سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینہ کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آہستہ آہستہ اس طرح مدینہ میں ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ پہلے مکہ والوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں اتنا مشکل وقت گزارنا پڑا، پھر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، پھر طائف میں اتنا ظلم کہ جوتے خون سے بھر گئے، اور پھر یہ کہ مکہ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ لیکن انہی سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دینے کے لیے ان کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اسلامک ہسٹری کو سمجھنے اور جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔